أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا احسان اور فضل سے آج ہم سورۃ النساء کو شروع کر رہے ہیں. آج ہمیں سورۃ النساء کی پہلی آیت نمبر 1 ہم تلاوت کر رہے ہیں. تو چلیے پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ نوع انسانی جو ہے، انسانوں کا اتحاد اور اتفاق جو ہے، اور ان کی نسل کا ایک ہونے کا اسلام نے جو درس دیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کے جو دور رس نتائج ہیں اور اس کے جو فائدے ہیں وہ کتنے اہم ہیں، اس کا اندازہ اس آیت پاک سے ہو سکتا ہے. اور واقعی اسلام ہی وہ مذہب ہے جو اس چیز کا انسانوں کو احساس دلا سکتا ہے اور اس چیز کی ترغیب دے کر انہیں باہمی مل جل کر رہنے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی ترغیب دیتا ہے. پھر فرمایا ایک ہی نفس سے تمہیں پیدا فرمایا. تو ایک ہی نفس سے پیدا فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت حوا کا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیے جانے کا جو مشہور ہو گیا ہے، اس آیت میں یا کسی صحیح حدیث میں اس کا کوئی واضح حکم نہیں ملتا ہے، واضح اشارہ نہیں ملتا ہے. البتہ حضرت حوا کا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا جانا، یہ جو ہیں یہ تورات کی روایتیں ہیں، یعنی صحیح بھی ہو سکتی ہے. اور تورات کی جو اہل کتاب کی جو روایتیں ان کے بارے میں آیا ہے، نہ تم ان کی تصدیق کرو، یعنی نہ ان کو سچا مانو اور نہ ان کو یہ کہو کہ یہ جھوٹا ہے. تو تورات کی جو ہے روایت میں یہ آیا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کی پر اللہ نے میٹھی نیند طاری کر دی، اور اس کے بعد ان کی ایک پسلی کو نکال لیا، اور اس پسلی کو نکالنے کے بعد وہاں پر گوشت بھر دیا، اور پھر اس کو ایک شکل کی صورت بنا کر حضرت آدم کے پاس بھیج دیا. یہ تورات کی روایت. حدیث پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، تو وہاں جو ٹیڑھی پسلی وہ حضرت حوا، اس سے نہ وہاں آدم کا ذکر ہے نہ وہاں حوا کا ذکر ہے. وہاں تو بس عورت کے جو بدلتا ہوا مزاج ہے کہ یہ ایک مزاج پر نہیں رہتی، کبھی ایک مزاج ہوتا ہے کبھی دوسرا مزاج ہوتا ہے. وہاں یہ عورت کی جو کج مزاجی ہے، جن سے عورت کوئی بھی عورت ہو، اس کو بیان کرنا مقصود ہے. وہاں کوئی آدم اور حوا کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ عورت جو ہے وہ وہ پسلی ہے کالضلع، وہ پسلی کی ان اقمتہا کسرتہا، کہ اگر آپ اس کو ٹھیک کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. تو گویا کہ یہ جو ہے یہ عورت کے ایک مزاج کو بیان کرنا مقصود ہے، اور وہاں کسی حوا یا آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے پیدا کرنے کا. تو یہ جو اب جو ہے اسی ذات سے جو جنس جو ہے، یعنی اسی جنس سے پیدا کیا، یہاں آدم علیہ السلام سے پیدا کرنے کا کوئی نہیں ملتا ہے، واقعہ نہیں ملتا ہے اور کوئی ذکر نہیں ملتا ہے. اور پھر جو ہے وہ لوگ جو انسان کو پیدا ہونا، انسان کی تخلیق نہیں مانتے ہیں کہ انسان کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، ان کا بھی اس میں رد کیا گیا ہے کہ آپ غلط بول رہے ہو. اور پھر بہت سارے انسانوں کو پیدا فرمایا. تو انسانوں کا جو ہے اسلام جو مسلمانوں کا اتحاد کرتا ہے، مسلمانوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام ہے، اس کی بنیاد جو اسلام نے رکھی ہے وہ کس پر رکھی ہے؟ اس کی بنیاد اسلام نے رشتہ داری پر رکھی ہے. اور یہ رشتہ داری جو ہے اس کو رحم کہا گیا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے نام مبارک سے
اپنے رحمان سے رحم کو نکال کر اس کی اہمیت کو اور عظمت کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ مسلمان جو ہے لوگ جو ہے بلکہ تمام لوگ جو اتحاد کرتے ہیں، جو اکٹھے ہوتے ہیں، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ رشتہ داری میں اکٹھے، کہ رشتہ ان کو ملاتا ہے، اور رشتہ داری کا قدرتی درد بھی ہوتا ہے، تڑپ بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں تمام رشتہ دار، وہ جن سے نکاح جائز ہے، محرم اور غیر محرم، اور جن سے نکاح جائز نہیں ہے، تمام سے حسن سلوک کرنے کا اور اچھا بہترین برتاؤ کرنے کی ترغیب دیتا ہے اسلام۔ تو یہ رشتہ داری جو ہے، اسی طرح سے فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش، کی رشتہ داری جو ہے وہ اللہ کے عرش کے ستون کے ساتھ متعلق ہے، اور وہ کیا کرتی ہے کہ جو وہ دعا کرتی ہے، من وصلنی، جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑے، اور من قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے کاٹے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات کو کاٹے، اللہ اس کو بھی کاٹے۔ تو یہ جو ہے پھر فرمایا کہ جس کا تم گویا کہ اللہ کے واسطے سے، اور ایک جو ہے واتقوا اللہ الذی کہ اللہ کے واسطے سے میرا یہ حق مجھے دے دے، اللہ کے واسطے سے میرے بارے میں رعایت کر۔ گویا قرآن پاک کی اس آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ والارحام، اور جو ہے یہ رشتہ دار اس میں آگے، تو جیسا کہ کہا گیا کہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسلام حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، سارے دنیا کے انسان، یہ نہیں کہ کوئی جو ہے مہاراج جو ہے اس کے منہ سے پیدا ہوا ہے، اور وہ جو ہے برہمن کا، جو برہما کے منہ سے پیدا ہوا وہ برہمن کہلائے گا، جو ہے اس کے سینے سے پیدا ہوا وہ اکشتری کہلائے گا، اور جو اس کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ ہوجاتی کہلائے گا، اور جو اس کے پاؤں سے پیدا ہوا تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ شودر کہلائے گا۔ کہ الگ الگ نسلوں کا جو بٹوارا کر دیا گیا ہے، جو الگ الگ کچھ انسانوں کو بڑھا دیا گیا ہے اور کچھ کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے، اس تمام کی قرآن پاک نے تردید کر دی کہ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو یہ جو ہے آج کا ہمارا سبق ہے۔ چلیے لفظی ترجمہ سنتے ہیں۔ اے لوگو اتقو، ڈرو تم، ربکم، اپنے پروردگار سے، اپنے پالنے والے سے، الذی، اس سے، خلقکم، جس نے پیدا کیا، کم، تم کو، من نفس، ایک ہی جان سے، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کی زوجہ کو، اس کی بیوی کو، وبث منہا، اور پھیلایا ان سے، رجالاً کثیراً، بہت سارے مردوں کو، ونساء، اور عورتوں کو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی، اس اللہ سے، تساءلون، سوال کرتے ہو، بہی، جس کے ذریعے سے، والارحام، اور رشتہ داری سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، علیکم، تم پر، رقیبہ، نگراں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔